بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی کہو کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ حضرات، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پورا عالم اسلام قربانی کرتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق عطا فرمائی ہے وہ قربانی کرنا ایک فریضہ سمجھتا ہے، اور اس مہینے میں قربانی نہ کرنا بہت بڑی بدنصیبی اور بدبختی سمجھی جاتی ہے، بہت بڑی بدنصیبی اور بدبختی سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرات، آج کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کے ان دلائل کو بیان کروں گا جن میں قربانی کے مسئلے کو وضاحت سے بیان فرمایا گیا ہے، اور پوری امت مسلمہ اس پر 1400 سال سے عمل کر رہی ہے، 1400 سال سے عمل کر رہی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن مجید میں تلاش کریں کہ قرآن مجید میں قربانی کا حکم اور ذکر ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، سب کچھ رب العالمین کے لیے۔ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ رب العالمین کے لیے، سب کچھ اس ایک اللہ کے لیے۔ سورہ کوثر میں ارشاد ہوتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ان دو آیتوں میں قربانی کا حکم موجود ہے، ان دو آیتوں میں قربانی کا حکم ہے۔ اب حدیث میں دیکھیے، حدیث کیا کہتی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام جس سے ہم آج کے روز شروع کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس جا کر قربانی کرتے ہیں۔ جس نے اس پر عمل کیا اس نے ہمارے طریقے کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دیا اس کا شمار قربانی میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے مہیا کیا ہے۔ نماز سے پہلے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کا شمار قربانی میں نہیں ہے، قربانی میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے مہیا کیا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے مہیا کیا ہے۔ بقرعید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے؟ عید کی نماز پڑھنا، عید کے بعد قربانی کرنا، قربانی کو سنت محمدی قرار دینا۔ نماز سے پہلے قربانی کرنے والے کو سمجھاتے تھے، تنبیہ کرتے تھے۔ نماز سے پہلے قربانی کرنے والوں کو سمجھاتے تھے، تنبیہ کرتے تھے، اور بقرعید کے دن قربانی کو سنت محمدی قرار دیتے تھے، سنت محمدی بھی بتاتے تھے۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں، میں نے ابو امامہ ابن سہل انصاری سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینے میں قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر خوب موٹا کرتے تھے، قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر کے
خوب موٹا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور کی خوب خدمت کی جائے، قربانی کے جانور کی خوب خدمت کی جائے، اس کو خوب کھلایا پلایا جائے، اس سے شفقت و محبت کی جائے، اس کی دیکھ بھال کی جائے اور اس کی صحت و صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، صحت و صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ سنت صحابہ ہے، یہ معمول صحابہ ہے۔ صحابہ کا معمول خدا کو پسند، صحابہ کا معمول مصطفیٰ کو پسند۔ صحابہ کا معمول مصطفیٰ کو پسند۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ اپنا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بقرعید کے دن کا بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں، میں بھی 2 مینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں۔ نبی کا جو معمول وہی انس کا بھی معمول، نبی نے 2 مینڈھوں کی قربانی کی، انس نے بھی 2 مینڈھوں کی قربانی کی۔ یہ ہے عشق رسول، محبوب کی اداؤں کو اپنانا، محبوب کی اداؤں پر مر مٹنا، محبوب کی اداؤں کو سرمایہ حیات سمجھنا، محبوب جس کو پسند کرے اس کو پسند کرنا، جن سے محبوب دوستی کرے ان سے دوستی کرنا، جن کو محبوب ناپسند کرے ان سے دور بھاگنا۔ سچ ہے صحابہ تو رسول پر مر مٹنے والے تھے، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتخذوہم من بعد غرضا، میرے بعد صحابہ کو نشانہ تنقید و تنقیس نہ بنانا، میرے بعد صحابہ کو نشانہ تنقید اور تنقیس نہ بنانا، ان کے طریقے پر چلنا کامیاب ہو جائے، صحابہ کے طریقے کو بھی اپنانا، ان کے طریقے پر بھی چلنا ستاروں کے مانند ہے، جو کوئی بھی ان کی اتباع کرے گا کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ مدینے میں قربانی کے گوشت کو نمک لگا کر کے رکھ دیا کرتے تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کے گوشت کو بلا کراہت آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، 1 دن بعد 2 دن بعد 3 دن بعد اس کو آپ نوش فرما سکتے، کھا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقرعید کی نماز پڑھی، پھر جب آپ تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں ایک مینڈھا پیش کیا گیا اور آپ نے اسے ذبح کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اور اللہ سب سے بڑا ہے، خدایا یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان سب لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہ کی ہو، جنہوں نے قربانی نہ کی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے غریبوں کا اس قدر فکر تھا کہ جو گھرانے قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثواب میں ان کو بھی شریک کر لیا، اپنے ثواب میں ان کو بھی شریک کر لیا۔ خوش قسمت ہیں وہ غریب جو حضور کی یادوں میں شامل تھے، خوش قسمت ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی قربانی پیغمبر نے ادا کی۔ امتی کا بھی فرض ہے کہ رسول رحمت کی اطاعت کرے، امتی کا بھی فرض ہے کہ رسول رحمت سے محبت کرے، امتی کا بھی فرض ہے کہ رسول رحمت کی سنت کو زندہ کرے، امتی کا بھی فرض ہے کہ رسول رحمت کے مشن کو زندہ کرے، امتی کا بھی فرض ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے، تو امتی کا بھی فرض ہے کہ ان کی اتباع کرے، پیروی کرے، محبت کرے۔
محبت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دستے مبارک سے قربانی کے جانور کو ذبح کرتے تھے، قربانی کے جانور کو ذبح کرتے تھے۔ قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہیے۔ آج دعا ہی یاد نہیں ہے کہ کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ دعا ہر ایک کو یاد کرنا چاہیے۔ جو حضرات اپنے نام پر قربانی دے رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، ان کو دعا یاد کرنا بے حد ضروری ہے۔ دعا یاد ہونی چاہیے، دعا کو یاد کرنی بھی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔